بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں شمال نیوز ایچ ڈی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جو خوبصورتی، تعلیم اور امن کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، مگر آج اس شہر میں کچھ سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا ہماری سڑکوں اور اداروں کی کارکردگی عوام کی توقعات پر پورا اتر رہے ہیں؟ آئیے یہ سوال جاننے کی کوشش کریں گے اپنے پینل میں موجود اپنے مہمانوں سے۔ میں مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں تو میرے ساتھ موجود ہیں سوشل ورکر اویس سلیم صاحب، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شمال نیوز ایچ ڈی کے سینئر اینکر پرسن مطیب احمد صاحب۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے آج ایبٹ آباد کے حالات کے بارے میں، اور ایبٹ آباد میں حالیہ دنوں میں جرائم میں اضافے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، میری اوپینین میں جو میں دیکھتا ہوں، ایبٹ آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ اپرچونٹیز کی بہت کمی ہے۔ ان امپلائمنٹ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، شروع سے ہی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور فرسٹریشن بھی بہت زیادہ ہے اس شہر میں۔ اور اکثر دیکھا ہوگا سائیکولوجیکلی جب آپ یہ جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا پہلے سے نا بڑا ریجڈ قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے، اوپر سے جب سوشل میڈیا کا مس یوز ہو رہا ہے بہت زیادہ، اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں، ٹائم فضول زیادہ ہوتا ہے، تو آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے ہر ٹائم الٹے سیدھے سیزنز دیکھنا اور ہر ٹائم انسٹاگرام پہ فضول ویڈیوز کو اسکرول آؤٹ کرنا، اس کی وجہ سے نا فرسٹریشن اور یہ مس یوز جو ہے نا اس کی وجہ سے نا ایک دماغ میں ایک بڑا سینڈوچ بن جاتا ہے انسان کے۔ تو یہ جرائم کی طرف جانے کی وجہ بھی یہ ہے، کیونکہ یہاں پہ میں نے جو دیکھا نا ہر بندے کو ڈان بننے کا شوق ہے، کیونکہ جب آپ یہ ساری چیزیں نا ٹی وی، میڈیا، موویز، ان چیزوں نے ہمارے دماغ پہ ایک بڑا منفی اثر ڈالا ہے، تو یہ ان چیزوں کا ایکسیسو یوز اور پھر یہ بدماش بننے کی چاہت اور چھوٹی موٹی بات پہ تیش میں آ جانا، یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا یہ یہاں پہ ہمارے شہر میں نے دیکھی ہیں، ریسے لگانا چھوٹی چھوٹی بات پہ، تو یہ سب مل کے ایک یہ بن جاتی ہیں جرائم۔ اگر اس میں کمی ہم پا سکیں تو شاید کہ یہ شہر بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ جی جی جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدماش ہے، ہر شخص بدماش بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہر شخص خود کو ڈون کہہ رہا ہے، تو ہم اگر اس کے اوپر قابو پائیں تو شاید کہ یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے مواد کو جو کہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کسی پہ ڈال رہے ہیں، اور ان چیزوں کو آپ کو تھوڑا لمیٹڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر بندہ ہر سیکنڈ بندہ آج کل آپ کو پتہ ہے موبائل پہ ہے، ہر بندے کا اسکرین ٹائم 6 گھنٹے سے اوپر ہے، اور وہ اسکرین ٹائم کے اندر دیکھ کیا رہا ہے؟ آپ دیکھیں ابھی 40-50% تو اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں ساری۔ ابھی آپ لیٹسٹ دیکھ لیں یہ ایپسٹین فائلز کا جو کیس ہے، اس سے کتنا منفی اثر لوگوں پہ پڑا، اور میں نے کئی لوگوں سے جب ڈسکس کیا ہے تو وہ جو اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ لوگوں کے اوپر کہ بھائی وہ مائنرز کے چھوٹے بچوں کی جو ان کے ساتھ ہوئے اور جو حالات، تو لوگ اب ان کا ذہنیت ایسی بن گئی کہ یار ہاؤ ٹو مطلب یو ہیو ٹو ٹیسٹ اٹ، یہ ہے کیا چیز۔ اچھا سر، کیا آپ اس کو بے روزگاری کا نتیجہ سمجھتے ہیں یا پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو ہے وہ کمزوری ہے؟ لیکن پچھلے کویسچن کے بیچ میں سے یہ کویسچن پوچھے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ایپسٹین فائلز کیا چیز ہے؟ جی، اس پہ آج کل گلوبلی بڑی بات ہو رہی ہے کہ ایپسٹین فائلز ایکچولی ہے کیا، اس کو کیسے؟ آپ کرنٹ افیئر کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو سر آپ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں مطیب صاحب۔ ایپسٹین فائلز پہ آپ بتائیں۔ ایپسٹین فائلز تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جیفری ایپسٹین نام کا جو ایک بندہ جس نے آئی لینڈ بنایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلاتا تھا اور وہاں پہ اس نے ایک عیاشی کا گڑھ بنایا ہوا تھا، جسٹ ٹو اس کا جو مقصد تھا خود کو اسٹرانگ کرنا تھا، اور لوگوں کے ویک پوائنٹس جو تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انسان کو پیسے سے، عورت سے، ان چیزوں سے جو ہے وہ مائل کر کے انسان کا ایک ویک پوائنٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بسائڈ دیٹ، کیونکہ وہ ایک بڑا پیسے والا آدمی تھا، اس نے جو یہ کرپٹ سسٹم ہے، جو ایک پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اس کو اس بندے نے ایکسپوز کیا۔ اصل میں وین ہی واز کاٹ، اصل میں اس نے کرنا نہیں تھا، لیکن جب وہ پکڑا گیا تو اس نے تھریٹ کر دیا تھا ان لوگوں کو کہ اگر میں پکڑا گیا تو میں سب کچھ لیک کر دوں گا، تو وین ہی واز کاٹ اس نے یہ سارا لیک کر دیا، جو اس کے آئی لینڈس پہ آتے تھے، جو کچھ کرتے تھے، اس کے لیے ایک الگ پروگرام کرنا پڑ جائے گا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ آپ ایبٹ آباد میں جو پولیس کی کارکردگی ہے کس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟
جیسے ابھی واقعات بھی بہت سے رونما ہو چکے ہیں، جیسے ڈاکٹر وردہ قتل کیس ہے، جی جی ہمارے مزید جو اس طرح کے اقرا قتل کیس ہے، ان میں پولیس کا کردار اور اوورال پولیس کا کیا کردار رہا ہے ابتداء میں؟ جی ہماری پولیس میں سب سے بڑا جو نیگیٹو ایک پوائنٹ میں نے دیکھا ہے، یہاں پہ تعلق واسطہ برادری بہت زیادہ ہے اور فیوریٹزم والا چکر ہے. میرا کوئی جاننے والا ایس ایچ او ایس ایس پی ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ میں نے اگر کوئی ایسا معاملہ کیا ہوا ہے تو مجھے بچا کرے. اور اسی طرح عدالتوں میں اور یہ لمبی وہ کیسز جب آپ کے ہاتھ میں پولیس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو وہ کیس کو بھی چینج کر دیتے ہیں تعلق واسطے پہ، اور یہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. ابتداء میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. صرف ابتداء میں ہی ہو رہا ہے یا اوورال سب جگہوں پہ اسی طرح ہو رہا ہے؟ سب جگہوں پہ ہے، لیکن اس ٹائم پر دیکھیں نا، پنجاب سائڈ پہ ابھی دیکھیں آپ، پنجاب میں قانون کا بڑا ایک زبردست سسٹم انہوں نے بڑا ڈیجیٹائز کر دیا ہر چیز کو. جب آپ چیزوں کو ڈیجیٹائز کر دیتے ہیں تو اس میں یہ فیوریٹزم کے ان چیزوں کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہیں. ہر چیز آن لائن ایف آئی آر، آن لائن سسٹم ہے ابھی تک، لیکن کے پی اس میں بہت پیچھے ہے. اسپیشلی ہمارے ایبٹ آباد کا وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے. تو جب عدالتوں میں کیس جب وین یو آر یوزنگ پیپر نا، تو اس کے اوپر میں کوئی بھی چینج کر سکتا ہوں. تو یہی چکر ہے ہمارے تھانوں میں، یہی معاملات ہیں کہ جب پیپر پہ ایک جاتی ہے کیس جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چینجز کسی بھی ٹائم بندہ کر سکتا ہے. اس کو ڈیجیٹائز کرنے کی ضرورت ہے، پورے سسٹم کو ڈیجیٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پولیس کی آپ نے بات کی، میں نے ٹریفک پولیس میں دیکھا کافی ان کو کہ ان کی اپنی یہ سوزوکی اور کیری ڈبے چل رہے ہیں، جس وجہ سے آپ دیکھ لیں نظام، دن کو ذرا روڈ پہ نکلیں، گاڑیوں کا نظام دیکھیں، کیری ڈبے سوزوکی دیکھیں، کس طرح وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، کس طرح وہ بدماشی کرتے ہیں عام عوام کے ساتھ. ابھی بھی نکلیں گے آپ راستے میں دیکھ لیں، چلانے کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آدھے سے زیادہ تو کیری ڈبے ہمارے پولیس والوں کے. تو اس وجہ سے یہ پرابلمز ہیں. ان لوپ ہولز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس چیز کو ان کی تربیت بھی کریں اور کچھ سختی کریں، کچھ پالیسیز ایس او پیز سیٹ کریں کہ اور ڈیجیٹائز کریں، اس پورے ایف آئی آر سسٹم کو ڈیجیٹائز کریں. مطیب صاحب، آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں پولیس کی کارکردگی کو ابتداء میں؟ سر، پولیس کی کارکردگی تو جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے سب سے پہلے خان صاحب کا یہی تھا، انہوں نے ایک چیز ہم لوگوں کو یہ بتائی تھی کہ وہ پولیس ریفارمز لے کے آئیں گے. اور پولیس ریفارمز، پولیس میں جو سب سے زیادہ ایشو آتا ہے وہ پولیٹکس کا آتا ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے. کوئی بھی پاورفل بندہ، کوئی بھی بڑا بندہ جو ہے وہ اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے لوگوں کو جو ہے فیورز دے دیتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے خان صاحب نے بولا تھا کہ میں ڈی پولیٹیسائز کروں گا اور کے پی کی پولیس ایک ایسا ماڈل سیٹ کرے گی جس کو پوری دنیا فالو کرے گی، اور اسپیسیفکلی پاکستان کے باقی صوبوں کے لیے بھی وہ ایک ایگزامپل ہوگی. تو ابھی وہ پولیس آپ کے سامنے آج اس طرح سے ایگزامپل بن چکی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مانسیرا میں صرف 3 قتل پولیس کے ہاتھوں ہو چکے ہیں. ایک وہ سوشل ایکٹیوسٹ کا ہوا ہے، کل بالا کوٹ کا جو تھا. ٹھیک ہے. تو جس ٹائم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کا یہ سسٹم کے لوپ ہولز پہ بات نہیں ہوگی. یہاں پہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس ٹائم ہم سسٹم کے لوپ ہولز پہ بات کرتے ہیں تو جو سسٹم کے بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ آپ کو دبانے لگ جاتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھیں کویسچن بھی جس ٹائم ایک بندہ پوچھتا ہے نا تو اس کے کویسچن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کویسچن کا کانٹیکسٹ کیا ہے. وہ کویسچن میرٹ پہ ہے، وہ کویسچن بکا ہوا ہے، وہ کویسچن کسی کی سائیڈ لے رہا ہے. تو جس ٹائم آپ ایسا کویسچن پوچھتے ہیں کہ جو کسی کے انٹرسٹ کو چیلنج کرتا ہے یا ریفارمز کی بات کرتا ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، تو جو اندر سے اس سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹارگٹ کرنے لگ جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں کہ آج صبح میں بیٹھا ہوا تھا ایک ری ایبلیٹیشن سینٹر میں، تو وہاں پہ ایک وہ بندہ تھا جو آئس، ینگ لڑکا تھا، ٹین ایجر تھا، وہ آئس یوز کرتا تھا، آئس کا ایڈکٹ ہو چکا تھا، اس نے آئس چھوڑ دی تھی. لیکن وہ وہاں پہ کس وجہ سے زیادہ سفر کر رہا تھا، کہتا ہے جس ٹائم میں نے آئس چھوڑی ہے تو جس گروپ میں بیٹھ کے میں آئس پیتا تھا، ان گروپ والوں کو یہ پتا چلا کہ میں نے آئس چھوڑ دیا. ہی از جسٹ 18 ایئر اولڈ. تو کہتا ہے ان دوستوں نے مجھے بلایا، مجھے بلا کے لے کے گئے اور مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. ٹھیک ہے. ایون کہ انہوں نے مطلب مجھے ایسا میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے جو کہ یہاں پہ مطلب ناقابل بیان ہے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ٹائم ایک بندہ اچھے کی طرف جانا چاہے، ری ہیب کی طرف جانا چاہے، تو سب سے پہلے ٹارگٹ تو اس کو آپ کے اپنے لوگ کرتے ہیں. تو پھر وہ کیسے ری ہیب کی طرف سے جائے گا؟ تو ساری ذمہ داری انسٹیٹیوشنز پہ ڈالنے کے سے پہلے ہم لوگوں کو خود بھی ریفارمز کی بات کرنی چاہیے، مورل اوبلیگیشن کو سمجھنا چاہیے. باقی ابھی دنیا کی جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ اسرائیل بڑا ظلم کر رہا ہے یا ایران بڑا ظلم کر رہا ہے یا یہ خاموش ہے وہ خاموش ہے، وہ ہمارے بڑے اچھے ایک اینالسٹ ہیں، وہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ دنیا کو ریئلزم کے نظر سے دیکھنا چاہیے. اب دنیا میں کوئی ابھی کہاں گیا آپ کا اقوام متحدہ؟
اقوام متحدہ کا کام تھا نا کہ دنیا میں انٹرنیشنل آرڈر اور پیس کو مینٹین کرنا، لیکن کشمیر کی دفعہ کہاں گیا، فلسطین کی دفعہ کہاں It's گیا. all game of power, it's all یہ game of ساری game یہ جو سب ہے گیم ریسورسز کی ہے، تو پاورز دنیا کو کی ہے. ریئلزم کی نظر سے دیکھیں، پاکستان پہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستان نے ریٹرن انڈیا پہ حملہ کر دیا. ٹھیک ہے، اب پاکستان افغانستان پہ حملہ کر رہا ہے لیکن وہ حملہ نہیں کر سکتے. وہ کیوں کریں گے؟ حملہ ان کے پاس ایئر فورس ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ سارا سامان ہی نہیں ہے، وہ کیسے حملہ کریں گے؟ تو اس ٹائم آپ نے اپنے ملک کو سروائیو اگر کرنا ہے تو آپ کو ڈیفنس پہ سب سے زیادہ بات کرنی پڑے گی. باقی افغانستان کی کل بات ایک جگہ ہو رہی تھی، سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے، طالبان کو بنانے والے بھی یہ ہیں، ختم کرتے ہیں بناتے ہیں. تو اگر انہوں نے بنا دیا ہے، اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نو مور گڈ اور بیڈ طالبان، ٹھیک ہے، بیڈ از بیڈ، اب اگر وہ ایک دفعہ سارے گن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں ختم Because کرنے they are دے of رہے؟ no use, that's why they are اب bad. آپ ان کو ختم اگر کرنا وہ چاہ رہے ہیں نا تو ان کو ختم تو کرنے دیں نا. کل آپ کو پھر ضرورت پڑے گی، آپ پھر طالبان بنائیں گے. آ گئی ہے اس میں اور ایک دوسرا ہے، اور اس میں یہ ختم ہونا چاہیے جو تقریباً. نہیں دیکھیں ٹی ٹی پی اگر ریاست نے ماضی کی غلط پالیسیوں سے سبق سیکھ لیا ہے، ریاست یہ سمجھ گئی ہے کہ یہ جو ہم نے کیا اب یہ چیز کہ بھئی یہ ختم کون کر رہا ہے اور لا کون رہا ہے اور کیوں یہ اچھا دھماکہ. چلے اگر کون لا رہا ہے ابھی یہاں پہ کے پی کے میں دیکھیں، اگر اتنے عرصے سے اگر ملیٹنسی ان کو بنانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کے پی کے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں ان سے بات چیت ہونی چاہیے، جبکہ آن دی ادر ہینڈ وہ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرتا. بنانے والا غلط ہے لیکن جن کو بنایا وہ ٹھیک ہے. تو پھر یہ کون سی پالیسیز ہیں ہمارے لیڈرز کی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ذیشان؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ دور کی یا 40 سال کی جو پالیسیز ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو ہمیں ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر نہیں کرے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں، پھر ان کو کون ختم کرے گا؟ اور یہ صرف دہشت گردی کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کی. سر اس کے لیے ایک ہی سینٹینس ہے، یہ سارا کھیل ڈالروں کا ہے. جب ڈالر ملتے ہیں اور مقصد بتائے جاتے ہیں تو اس طرف لگ جاتے ہیں، اور جب رشیا کو توڑنا تھا تو یہی ملیٹنٹس جب مرتے تھے تو شہادت کا رتبہ دیتے تھے. آج جب وہ ہمارے خلاف مڑ گئے ہیں تو آج وہ ملیٹنٹ ہو گئے ہیں، مردار ہو گئے ہیں. تو یہ دس از آل گیم، یہ ساری گیم ہے ڈالرز کی، یہ ساری گیم ہے پاور کی، یہ ساری گیم ہے پاور کی، یہ ساری پالیسیز کو تھوڑا سا اگر فیکچولی ہم دیکھیں نا تو جس ٹیم اگر وہ کہتے ہیں نا دیر آمد درست آمد، ایک بچہ اگر ساری زندگی غلطی کرتا ہے اگر اس کو والدین معاف کر دیتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں، بلکہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو ہماری ریاست اگر یہ چاہ رہی ہے کہ آپ کچھ بہتر کرے، گند کو صاف کرے، اپنی پالیسی ٹھیک کرے، تو میرے خیال میں ان کو ہم اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے نا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو انہیں صاف کریں تو پھر مکمل صاف کریں، جی مکمل صاف کریں، پھر مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں یہ دہشت گردی آپ کے رشیا میں پھیل گئی ہے، رشیا تک دہشت گردی چلی گئی ہے. اس دن پنجاب میں اب بکھر میں جو ہے چیک پوسٹ پہ ایک دہشت گرد نے خود کو اڑا دیا. تو ہم لوگوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کو حقائق بتائیں اور جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں. اسی طرح نہیں ہونا چاہیے سر، حقائق زیادہ بتانے سے. چلیں جی آپ. اچھا سر یہ ہے کہ اگر ابتداء میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں جی فلاں کام ہو گیا فلاں کام ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عملی کام بھی کوئی نظر آ رہا ہے یا صرف ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا یا اس حد تک صرف ہوا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کال پہ ہیں سردار توقیر صاحب، یہ آپ ان کو دیں، ان کے پاس مائک لگا ہوا ہے. یہ لیں جی، کال آ رہی ہے، لائیو کالز بھی ہم لیتے ہیں. ہم لائیو کال لے رہے ہیں سردار توقیر صاحب کی. تو جی سر یہ سپیکر آن کر کے سپیکر آن کرتے ہیں. جی سر آ رہی ہے، ہم آپ کو سن رہے ہیں. اچھا ابھی جو مطیب صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا یہ گارنٹی ہے کہ آج یہ گڈ ہے اور کل یہ بیڈ ہو جائیں گے، یا آج بیڈ ہے اور کل یہ گڈ ہو جائیں گے؟ جیسے کہ جو پیچھے پریس کانفرنس بھی ایسی ہوتی رہی ہیں کہ اس وقت کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، اب وہ ٹھیک ہو گیا یہ غلط ہو گیا، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ طالبان پھر ہمیں کل وہ اچھے برے نہیں لگیں گے؟ جی سر. سر دیکھیں جی، میں بیسیکلی ایک جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ بتا سکتا ہوں. کب گڈ اور کب بیڈ ہوں گے اس کا جواب آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے لینا چاہیے. یہ کویسچن آپ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں کہ آپ کب ان کو گڈ اور کب بیڈ کر دیں گے، یہ ایک بات کی ہوگی. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ ڈائریکٹ امریکہ سے پوچھیں، جس طرح سے ان سے پوچھیں جو آپ کی پالیسی بناتے ہیں. جس طرح سے کائنیٹک آپریشن ہو رہا ہے نا، جس طرح سے کائنیٹک آپریشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس طرح کے کائنیٹک آپریشن کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان کو یہ بھی چاہیے کہ ابھی آپ کے ملک میں اس ٹائم 25 سے 30 ہزار مدارس ہے. اب آپ کے مدارس کے اندر جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں کو بیسیکلی اگر ریفارمز کرنا ہی ہے
تو ریفارمز ہم لوگوں کو ان دماغوں پہ کرنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں وہ جو بچی نارتھ وزیرستان میں آئینہ وزیر جس نے ہماری سوسائٹی کو آئینہ دکھایا ہے, اس کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے خبر دی ہے کہ اس بچی کو وہاں پہ تو دھمکیاں ملی, یہ بالنگ کرائے گی, یہ کرکٹ کھیلے گی, اس کا گلا کاٹو, اس کو مار دو, اس کو اٹھا دو, ٹھیک ہے. لیکن اس کو باہر بھیجنے کا جو ہے ایک فیصلہ ہوا. یہ بڑی میں آپ کو تازہ ترین ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں کہ اس فیصلہ یہ ہوا کہ اس بچی کو نارتھ وزیرستان کی بچی کو باہر بھیجا جائے گا. تو آپ کو پتہ ہے آگے کیا ہوا ہے؟ آپ کے وہاں پہ طالبان نے, نارتھ وزیرستان کے طالبان نے بولا یہ بچی اگر اس علاقے سے باہر گئی تو اس کے پورے خاندان کا ایک بندہ بھی نہیں بچے گا. پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ملک میں, جس ملک میں 50% عورتوں کو آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح گھروں میں بند کیا ہوا, وہ باہر نکلے تو ان کو بولو واپس اندر جاؤ, ٹھیک ہے. دوسرا اس کے ساتھ میں ایک سیکنڈ آپ کو, یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی فرسٹریشن کو نشان میرا تو یہ بات بنتی ہے نا, اسلام کا ان کو الف بے نہیں پتا, قرآن کا ان کو الف بے نہیں پتا. ہلو جی سر سن رہے ہیں ہم, بولیں. شارٹ ٹائم سے پہلے یہ جواب دے کہ ابھی جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا یہ جنگ شروع ہے, اس میں جنگ ہی ہونی چاہیے یا مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے ان کو؟ میں پھر اپنا دوسرا سوال کروں گا آپ کا, ٹھیک ہے, ہاں یا نہ میں جواب دیں. کویشچن کس سے؟ یہ اویس صاحب سے. جی دوبارہ پوچھیں, آواز آپ کی آپ بتا دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو جنگ ہو رہی ہے افغانستان, پاکستان اور ایران کی, اس جنگ کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ نہیں ایران اسرائیل امریکہ یار, جی تو ان کو مذاکرات پہ آنا چاہیے یا جنگ ہی کرنی چاہیے؟ ویسے امریکہ اور ایران کی جنگ میں مذاکرات ہونے چاہیے, جنگ ہونی چاہیے؟ یہ کویشچن پوچھتے ہیں سینئر پروڈیوسر ہیں ہمارے, یہ کرنٹ افیئرز پہ بڑے پروگرام کرتے ہیں. اس ٹائم ہمارے ساتھ آج ان کا وہ ہو نہیں سکا. نہیں تو دیکھیں جی, ایران اس ٹائم پہ اگر ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل نے پہل کی ہے, ایران کو چاہیے اپنی طاقت شو کرے اور دنیا کو یہ دکھائے کہ ہم مسلمان بزدل نہیں ہیں. جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے, لیکن اس کو اتنا کھینچا نہ جائے, اس کو کسی نہ کسی طرح ٹیبل ٹاک پہ ریزالو ہو جانا چاہیے. اور ویسے بھی دنیا کو پتہ ہے کہ یہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو میں نے پہلے نام لیا تھا کہ ایپسٹین فائل سے دنیا کو ہٹانے کے لیے ٹرمپ کی پالیسی, اور اسرائیل تو پہلے سے مسلمانوں کا دشمن ہے اور اس نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, یہ اس کی پالیسی ہے. تو یہ تو ہوگا. آج اگر ایران رک بھی جاتا ہے, اسرائیل نہیں رکے گا, اور اس نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اور یہ حدیثوں میں بھی ہے اور یہ ہو کے رہے گا. سر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جواب اس کو دے کے پھر ہمیں جو ہے وہ مذاکرات, صرف ایران کو ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی اٹامک پاور ہے, پاکستان کو بھی جواب دینا چاہیے, اور جتنے ٹرکی کو بھی جواب دینا چاہیے, کیونکہ وی نو یہود النصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اس کو اپنی پالیسی کا حصہ بنا دے ہر مسلمان. پاکستان نے تو جواب دے دیا نا سر, پاکستان نے جواب دے دیا. پاکستان کا جواب جو تازہ جواب آیا, پاکستان نے یہ جواب دیا ہے, سب سے پہلے آئی ایم ایف سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ سود معاف کر دیں, سود حرام ہے. آئی ایم ایف نے جواب, پاکستان نے جواب, ذیشان پاکستان نے جواب آئی ایم ایف کو دیا ہے کہ سود معاف کر دیں, باقی قرضہ لے لیں. تو کیر صاحب سے بات کر لیں, پھر آتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کی بات میں سمجھ گیا, مذاکرات پہ آنی چاہیے. میرا سوال ابھی نہیں آنا چاہیے, ابھی نہیں آنا چاہیے, اپنی طاقت دکھانی چاہیے. اور افغانستان کیوں نہیں مذاکرات پہ آ سکتے؟ جنگ کیوں ضروری ہے؟ جی سر, پاکستان اور افغانستان کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کا جواب میں بھی دوں گا. پاکستان اور افغانستان, جنگ کیوں؟ جنگ اس لیے ضروری ہے کہ جو ملیٹنسی اتنے عرصے سے پاکستان میں جتنے بھی بلاسٹ ہو رہے ہیں, جو بھی ملیٹنسی ہے, جو بھی لوپ ہول ہیں, وہ سارے افغانستان کی طرف سے ہیں, اور انڈیا اس کو بیک کر رہا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے انڈیا اس کے ساتھ ہے, انڈیا اس کو بیک کر رہا ہے, انڈیا اس کو پیسہ دے رہا ہے. اور وہ یہ میں سارے افغانستان کی بات نہیں کر رہا, جو ملیٹنسی ہے, یہ جو طالبان ہے سو کالڈ گنے چنے, ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. کسی افغانی, ہمارے افغانستان میں ہمارے بھائی ہیں, وہ مسلمان بھائی ہیں, ان میں کسی کو, کسی عام سویلین پہ, کسی پہ وہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ملیٹنسی ہے اس کو ایک دفعہ ختم کریں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ ملیٹنسی ختم ہوگی, ڈالر آنا ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر. توقیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے, تو بہت شکریہ سر. جی ذیشان. جی سر. میں آپ کو یہ بتاؤں نا جی, جس طرح سے ابھی سردار صاحب نے بات کی ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی, یہ اصل میں خان صاحب کی بھی یہی پالیسی ہے نا, عمران خان صاحب کی. وہ بھی ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک سٹینس ہے, لیکن جس ٹیم کتنی کوششیں کی ہیں, کتنے مذاکرات کے راؤنڈز ہوئے ہیں, لیکن آپ صرف یہ ریسنٹلی اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا ہے اس میں دیکھیں کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. پچھلے 1 سال میں 4000 سے زیادہ لوگ دہشت گردی کی نظر آپ کے صوبے میں ہو چکے ہیں.
تو بات بھی بندہ تب کرتا ہے نا جس ٹائم اگلا بات کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے. پہلے مطلب پوزیشن آف ویکنس میں لے کے آپ بات نہیں کر سکتے, آپ کو خود پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آنا پڑتا ہے. اس وجہ سے یہ آپریشن ہو رہا ہے. یہ آپریشن ہونے کے بعد حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ جس ٹائم وہ لوگ آئیں گے پوزیشن آف کسی ایسے ماحول میں آئیں گے کہ جہاں پہ ان سے بات کی جائے تو پھر ان سے بات کی جائے. میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, آپ گھر کے باہر گارڈ کیوں کھڑا کرتے؟ سیکیورٹی کے لیے. سیکیورٹی کے لیے. آپ نے اتنی فوج بارڈر پہ کیوں کھڑی کی ہوئی ہے؟ سیکیورٹی کے لیے. تو اگر سیکیورٹی ہی نہیں ہے, امن ہے, تو کیا آپ کو فوج کی ضرورت ہے؟ آپ جواب دیں اس کا. دیکھیں اگر فار ایگزامپل کس طرح مطلب آپ میں ایک دوسری پہلو بھی کھولنا چاہتا ہوں. اگر میری بات سنیں نا, اگر ایک جگہ پہ یہ پوری آپ کی ڈیوڈرنٹ لائن ہے 1700 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی, اگر اس پہ امن ہے, بھائی ہیں, آپ کو فوج جو آپ نے 1.5-2 لاکھ فوج کھڑی کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر کشمیر کے اندر امن ہو جائے, کشمیر آزاد ہو جائے, آپ کو اتنی فوج کھڑی کرنے کی ضرورت ہے؟ تو کیوں نہیں آزاد ہو رہا, کیوں یہ معاملات سیٹل نہیں ہو رہے؟ سر دس از بیکاز یہ میں جو ابھی پہلو کھول رہا ہوں نا, ہر ملک, ہر دنیا کے ہر جتنے بھی ملٹری والے ملک ہے, کہیں نہ کہیں ان کو ٹک ٹک لگانی پڑتی ہے, پیسے کے لیے بھی, فنڈز کے لیے بھی, اور اپنی ایگزیکٹلی. اور اس بارڈر پہ اتنی فوج جو کھڑی ہے, اس کا دال پانی چاول چلانا ہے نا, تو وہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ ٹک ٹک لگی رہے گی تو چلے گا. تو یہ اس کا ایک پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے بڑا اوپنلی بتا رہا ہوں کہ اگر کشمیر آزاد ہو گیا, آپ کی کتنی 1.5-2 لاکھ فوج تو گھر آ جائے گی. تو مطلب تو انڈیا کی سائڈ سے بھی دیٹ از, ہاں, یہ آپ کو میں اگر یہ بات کروں, اب یہ ملیٹنٹس کہاں تھے ابھی 1-2 سال پہلے, کدھر تھے یہ لوگ؟ یہ اچانک آ جاتے ہیں, اچانک چلے جاتے ہیں, اچانک پھر سے آ جاتے ہیں. اچانک کیوں آتے ہیں؟ وہ لوپ ہول کیا ہے جس سے یہ اندر گھساتے ہیں, مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں, اٹیکس کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں. کیوں آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ اتنی بڑی ملٹری دنیا کی طاقت, اتنی بڑی عیسائی دنیا کی, پھر کیسے آ رہے ہیں یہ لوگ؟ پھر خود بخود ان کو مارنے لگتے ہیں, پھر غزوہ وہ اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی لیے جاتے ہیں. اپنوں میں غدار اگر پیدا ہو جائیں یا پھر غدار اگر آ جائیں تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ ہمارے بھائی بہن کے ہمارے جو ہے نا کمر میں چھرا گھونپ رہے ہیں, اگر وہ سامنے سے اٹیک کریں تو ہم میں اتنی ضرورت ہے کہ ہم سر وہ چھرا کب سے گھونپ رہے ہیں؟ وہ ایک میرا سوال ہے, وہ چھرا کب سے گھونپ رہے ہیں؟ تو اس وقت ہی ختم کر دیتے نا, کیوں چھوڑے نہیں کیا؟ اگر ابھی کر رہے ہیں تو بس کرنے دیں. چلیں یہ میرے یہ بھی پھر یاد رکھیں, آج بھی ختم کریں گے, آپ یہاں پہ یاد رکھیں. پھر یہ آپ سر میں یہ کہہ رہا ہوں, اچھا چلیں ان دہشت گردوں کو ختم کر دیں گے, آپ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کریں گے جو آئینہ وزیر ہے اب, جو اس کے علاوہ دوسرا آپ سب سے پہلے تو یہ ہے نا, دیکھیں آپ خود کش حملہ آور کو ختم کر دیں گے. یہ جو آپ کے دماغ میں خود کش حملہ آوری گھسی ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ نے یہاں پہ بسنت منائی, آپ پہ فتوے لگے ہیں کہ آپ غیر مسلم ہیں, آپ بسنت نہیں مناتے. آپ کے ملک آپ تو لوگوں کو سوال کرنے کا حق نہیں دے رہے, سوال کریں گے تو آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا, آپ پہ 295A 295C لگ جائے گا. ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں آپ پروگریسو ہیں, آپ ریلیجیس ہیں, پہلے آپ یہ تو ڈیسائیڈ کریں کہ آپ پہلے ریلیجن کو تو سمجھیں. آپ کو ریلیجن پتا ہو, یہ جو داڑیاں رکھ کے یہ جو بم پھاڑ رہے ہیں, ان کو ریلیجن ہی نہیں پتا, ان کو قرآن کی 2 صورتیں نہیں آتی. آپ میرے سے اچھا آپ بتائیں ریلیجن کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. میری بات سنیں, نہیں آپ مجھے بتائیں ریلیجن کیا ہے. ریلیجن آپ نہیں, ریلیجن نہیں, ڈائریکٹ اسلام کیا ہے, آپ بتائیں اسلام کیا ہے. اسلام تو اگر یہ نیکسٹ ٹائم ہم پروگرام رکھ لیں گے اس پہ, ابھی باقی کمی نہیں, صرف 1.1 لائن. اسلام امن ہے, کسی انسان کو مارنا ساری انسانیت کو مارنا ہے. اس ایک آیت کی وائلیشن کر رہا ہے پوری یہ ملیٹنسی, یہ آئی ایس, یہ داعش, یہ ایک آیت کی وائلیشن ہے. 6666 ہیں اس کے اندر کے. بالکل. تو اور آگے ظاہر ہے وہ تو اللہ نے تو کہیں نکال, ٹھیک ہے نا, پھر اسلام کا نہیں پتا, فرسٹریٹڈ ہے, ان کا کوئی ریلیجن, ان کا کوئی دین نہیں ہے. ادھر سے بات سنی, اٹھائی, ان کا دین بن گیا, داڑھی رکھی, ٹخنوں سے شلوار اوپر کی, گولیاں مارنا شروع ہو گئے. الف بے کا نہیں پتا. آپ ان سے بیٹھ کے صرف 2 صورتیں سن لیں, ان کو ترجمہ بھی نہیں آتا. آپ مدارس میں پتہ ہی نہیں ہے. آپ مدارس میں ریفارمز چاہتے ہیں؟ بالکل ہونے چاہیے, مدارس کے اندر ریفارمز ہونے چاہیے. مدارس کے اندر جو میں نے دیکھا ہے, مدارس کے اندر ایک ہی طرز فالو کیا جا رہا ہے, ایک ہی سلیبس فالو کیا جا رہا ہے, ایک ہی سسٹم فالو کیا جا رہا ہے. چندے پہ بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے. چندے پہ ٹریننگ؟ بالکل چندوں پہ ٹریننگ ہوتی ہے. پاکستان کے مدارس میں چندوں پہ بھی ٹریننگ ہوتی ہے, کس طرح مانگنا ہے. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں, میری بات سنیں, دی جاتی ہے پراپرلی اس پہ کیوں آپ یہ دیکھیں, آپ مجھے ایک حافظ قرآن بھی میں ایسے مدارس بھی جانتا ہوں, ایسے مدارس کا بھی پتہ ہے جہاں پہ بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی ہے, ریسرچ بھی کرائی جاتی ہے دین کے اوپر, لیکن آپ 99% دیکھیں دعا مانگنے کا طرز ایک ہی ہے.
تو ٹھیک ہے نا, دعا دعائیں مانگنے کیا سبق پڑھانے کا طرز ایک ہی ہے. سر دیٹ مینس ایک سیٹ آف مائنڈ ہے, اسی کے ساتھ چل رہے ہیں, اسی کے اندر سے گزر رہے ہیں. اور دوسرا میں نے خود, اللہ معاف کرے مجھے یہ بات نہیں تو کرنی آپ چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مطلب جتنے بھی مولانا آپ کے 70% مدارس تو مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھ رہے ہیں نا, جی تو آپ ان پہ مولانا صاحب کہاں سے آ گیا؟ نہیں, ان کے مدارس ہیں نا, میں آپ کو حقائق دے رہا ہوں. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں سر پروگرام. پاکستان کے اندر دین کو صحیح طرح فالو نہیں کیا جا رہا, اسلام فالو نہیں کیا جا رہا. اسلام اصل میں اللہ کی کتاب ہے, قرآن کو فالو نہیں کیا جا رہا. ہر فرقے نے اپنی کتاب نکالی ہوئی ہے, ہر فرقہ اپنے مائنڈ پہ چل رہا ہے, ہر فرقے کا اپنا سوچ ہے, اس طرح سے چل رہا ہے. ساری صورتحال میں آپ نوجوانوں کو کیا کسی بھی چیز کو, کوئی مولوی صاحب کسی بھی چیز کو بیٹھ کے حرام کر دیتے ہیں, کسی بھی چیز کو حلال کر دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا حرام کیا ہے, کیا حلال کیا ہے. وہ حرام ہے, وہ حلال ہے. جو چیز پسند نہیں آتی وہ حرام ہو جاتی ہے, جو چیز پسند آتی ہے وہ حلال ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ تو اب تو یہ سود والے سسٹم کو بھی کیا کیا نام دے کے انہوں نے حلال ہی کر دیا ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب کے فتوے پڑے ہوئے ہیں, یہ پڑے ہوئے ہیں, کان کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے, بات ایک ہی ہے. تو یہ ہمارا جو کے شکار ہو چکے ہیں, یا کیا وجہ ہے سر سارے کس چیز کی صورتحال کی؟ کیا لوگوں میں برداشت کی کمی ہے, یا پھر کیا وجہ ہے یہ جو ساری صورتحال ہم نے ابھی بیان کی؟ جس کی وجہ یہی ہے نا بھائی, فرسٹریشن ہے, ایکسیسیبلٹی ہے. جو گند بلا ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, جو چیزیں سنتے ہیں وہی سوچتے ہیں, وہی کرتے ہیں. میری بات سمجھیں. آج آپ دیکھیں تو 80% مولوی حضرات کے گھروں میں بھی ڈش لگی ہوئی ہے, کیبل لگی ہوئی ہے. کس کے گھر میں؟ مولوی حضرات کے گھروں میں. سر وہ انسان نہیں ہے تو بس وہ ہیں, ان کو جینے کا حق نہیں ہے. آپ کو میں اچھا میں لیٹ می بی اوپن, لیٹ می بی اوپن. چلے میں اگر ہم سے جینے کا حق انہوں نے معذرت کے ساتھ میں نے سوشل میڈیا پہ تو آپ ان سے تو نہیں, میں نے سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز مساجد کی دیکھی ہیں جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا, لیکن آپ کے سامنے ہے کہ کس قسم سے بچوں کے ساتھ کیسی زیادتی ہو رہی ہے, کتنی ایکسپوز ہو چکا ہے یہ سسٹم. بچوں کو کتنے گندے طریقے سے, ایک بچہ وہاں پہ مظفر گڑھ میں ایک بچے کو اتنی بے رحمی سے مارا, سبق نہ یاد کریں, اس کی ڈیتھ ہوگی بچے کی. یہ کون سا, یہ اسلام ہے یہ دنیا نہیں. ایک منٹ, ویسٹ جب یہ دیکھے گا کہ یار ہمارے تو ٹھیکیدار ہیں نا مولوی حضرات, ہم نے تو ٹھیکیداری دی ہوئی ہے ان کو, یہی جنت میں لے کے جائیں گے, یہی نماز پڑھائیں گے, یہی جنازے پڑھائیں گے. اس لیے ہم نے نہیں, میری بات ہم نے کیونکہ نہیں, ہم نے کیونکہ ہم نے دین کا ٹھیکیدار, آپ سوال نہیں کر سکتے, ہم دین آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. ہم نے اگر سوال کیا ہم تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. وہ یہ بات ہے نا, اس لیے کہ آپ نے اسلام پڑھا نہیں ہے نا, کیسے خارج ہوں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں اسلام پڑھنا چاہیے. تو بالکل, تو میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی, یہ جو فتوے, یہ جو بلوچستان میں بچی کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کو اسلام نہیں پتا. یہ صرف اپنی فرسٹریشن کو, اپنے اندر کے غلاظت کو چھپانے کے لیے ہم چہرے پہ وہ حلیہ لے لیتے ہیں, لیکن ہم اندر سے کالے ہیں کیونکہ ہمیں دین نہیں پتا. تو اس کے اوپر ہمارا قانون کیوں خاموش ہے؟ کیوں ہماری پولیس اس کے اوپر خاموش ہے؟ کیوں ہمارا قانون؟ پولیس کیا کرے گی بھائی جان, پولیس تو خود بیچارے, ان کو بھی آپ کا نظام ہی نہیں ہے نا, شرعی نظام ہی نہیں ہے, آپ کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. سر ابھی جو آپ نے بات کی کہ ہمارا جو کیس کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا یہاں ہمارے ایک مساجد میں, جب جن قوموں میں نا اوپر کیس ہوا تھا کہ اس نے بچے کے جہاں ظلم ہوتا ہے نا, وہ 3 سال پہلے بھی اسی کیس میں وہ جیل آ چکا ہے, تو دوبارہ اسے کیوں جیل سے وہ کی ضمانت دی گئی, کیوں دوبارہ 3 سال بعد اسے یہ جرأت ہوئی کہ وہ دوبارہ اس طرح کا کام کرے؟ سر چلیں ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, تو بریک سے واپس آ کر ہم اس بات پہ بات کرتے ہیں. آئے ہوئے آج یہ فریسکو پہ, ہم لوگوں نے ان کی جو ہے وہ برفی اور رسگلے ٹرائی کیے. فرسٹ میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ جو نا فریسکو آ جائے گی. سلوا, آج میں ادھر آئی ہوں, آج مجھے اتنا مزہ آیا. بہت زبردست مٹھائی کی دکان نیو فریسکو سویٹ آپ کے پڑوس میں کھلی ہے, اور ان کی ریٹس بھی بہت عالیشان ہیں. میرے ساتھ اس کے اونر خالد بھائی موجود ہیں. جی خالد بھائی, ونس اگین آپ کو بہت بہت مبارک ہو, کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ خیر مبارک جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. الحمدللہ جی, رسپانس اپٹوباد کا بہت اچھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اپنے اپٹوباد کی تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں سے ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ ایک دفعہ آئیں اور ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ ٹیسٹ کیسا ہے انشاءاللہ. تھینک یو جی. شمال ایچ ڈی نیوز, آج یہ نیو فریسکو سویٹس کی باقاعدہ اوپننگ ہو چکی ہے.
लोग आए हुए हैं आज ये फ्रेस्को पे, हम लोगों ने इनकी जो है वो वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और अभी हम अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे दोबारा, अवैस साहब की तरफ। तो जी सर, कुरान मजीद में एक जगह लिखा है कौलू कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात कहो, सीधी सीधी बात कहो, ये आपका कुरान कहता है। तो मैंने जितनी बातें की हैं, मुझे पता है उसमें बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मैं उसको क्लियर करूं कि मदारिस की जहां तक बात है, जो मुतीब भाई भी कह रहे थे, हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये जो वीडियोस सोशल मीडिया पे आती हैं, इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ हमारे माशरे पे नहीं, बाहर दुनिया पे पड़ता है। कि भाई एक तो चलें, जैसे क्रिश्चियंस में प्रीस्ट होते हैं, सबसे उनके होली जो समझे जाते हैं, प्रीस्ट समझे जाते हैं, प्रीस्ट को फॉलो किया जाता है, उसको वो फादर बोलते हैं। यहूदियों में भी इसी तरह उनके होते हैं, हिंदुओं में पंडित होते हैं, इसी तरह हमारे मौलवी हैं। ठीक है, जब हमारे कोई मौलाना हजरात, मौलवी हजरात ऐसी हरकत सोशल मीडिया पे आती हैं, तो बाहर दुनिया के सामने जो इम्पैक्ट जाता है, वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। अभी मुफ्ती कवि जैसे लोग, जिनकी क्या हरकत हैं, जो कहते हैं जी 6 ml की शराब पीना जायज है। मुफ्ती कवि साहब की बात कर रहा हूं, जो मुफ्ती कवि है, जिनका वो कौन सी शाह साहब है, उनके साथ भी केस, आप मुफ्ती है ना, जानते मुफ्ती कवि, एवरीबॉडी नोस, सबको पता है। वो कहते हैं जी शराब पीना जायज है और पता नहीं चरस पीना जायज है, और उनकी जो वीडियोज आ रही हैं, और उसकी वो, ये अभी तक इस मामले को इतने बड़े बड़े उलमा हैं, बनोरी टाउन के आलिम हैं, इतना बड़े आलिम है, उन्होंने अभी तक उसको फ्रीली छोड़ा हुआ है। उसके खिलाफ उसके खिलाफ केस होना चाहिए कि ऐसे पागल मुफ्तियों को आप बाहर रोडों पे ना छोड़ें, जिनकी सोच पूरी दुनिया में इस्लाम को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, जिनकी वीडियोस हैं, किस किस्म की शर्मनाक हरकतें वो कर रहे हैं। ऐसे लोग, इस किस्म के लोगों को, जो एक अच्छा तबका, बुरा तबका, ये 2 तबके हैं, अच्छे मौलाना हजरात हैं, अच्छे लोग भी हैं, वो इन बुरों को, इन नापाक लोगों को साइड पे करें, इनके खिलाफ आवाज उठाएं, रोडों पे निकले कि भाई ये दे डजंट बिलोंग टू अस, हम लोग अलग लोग हैं। लेकिन अब जो पूरी दुनिया में ना जो इम्पैक्ट बन चुका है, जो इन चीजों का मदारिस का इम्पैक्ट बन चुका है, उसको चेंज करते हुए आपको बहुत अरसा लग जाएगा। चाहिए
کہ جو اس میں شعور رکھنے والے علماء حضرات ہیں یہ بیٹھیں, اس چیز کو ایڈریس کریں, ان پہ پالیسیز بنائیں, ایس او پیز بنائیں کہ جو فتویٰ یا کوئی ایسا مفتی مولانا ٹی وی پہ آگے نہ بیٹھے, فضول قسم کی باتیں نہ کی جائیں. یہ ٹی وی پہ تو سب سے پہلے بین لگانا چاہیے کہ یہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اور وہاں پہ یہ فتوے اور یہ چیزیں, اور ایک مولانا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایک بندہ کال کرتا ہے, کہتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے میری. اللہ کہتا ہے ہر انسان کو اللہ معاف کرتا ہے, وہ کہتا ہے اس کی تو معافی نہیں ہے کیونکہ ماں کا گستاخ ہے اور یہ, اور اوپر سے ایکٹنگ کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں. یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے کیونکہ آپ ایک سوچ, ایک نظریے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس چیز میں ریفارم لانے کی ضرورت ہے. مولانا حضرات جتنے بھی ہمارے پاکستان میں موجود ہیں, جو بڑی بنوری ٹاؤن کے علماء ہیں, ایس او پیز سیٹ کریں, پالیسیز بنائیں, اور مدرسوں کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ, ہر مسجد کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ ہونا چاہیے. جیسے یہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے, اسی طرح جو اس کے اندر وزڈم, شعور رکھنے والے علماء حضرات ہیں, ہر مسجد کے اندر, سیف سٹی مدارس کے اندر یہ کیمرز لگے ہونے چاہیے. کسی بچے کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے. ایک ایس او پی, ایک پالیسی سیٹ کرے تاکہ ہم دنیا میں ایک اچھا امیج تو سیٹ کریں. ہمارے تو مدارس کا امیج بھی بہت نیگیٹو چلا گیا ہے دنیا میں. تو اس وجہ سے یہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کو نا خلاصہ کر کے اس چیز کو, ورنہ میں اپنے علماء حضرات کی عزت کرتا ہوں, لیکن میں اس عالم علماء کرام کی عزت نہیں کرتا کہ جس کے دل میں قرآن کا علم ہے لیکن اس کے عمل میں نہیں ہے. وہ عمل سے جو ہے نا اس کا عمل جو ہے نا وہ شیطانی ہے. میں ایسے لوگوں کے خلاف ہوں. وہ کون سا عمل ہے جو شیطانی ہے؟ جو آپ کو میں نے بتایا نہیں, مطلب جو بچوں کے ساتھ بدفعلی ہو رہی ہے مدارس کے اندر, مسجدوں میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بچوں کو مارتے ہیں, کہ کس جگہ رسول اللہ نے کہا ہے وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے, چھوٹوں پر رحم نہ کرے. یہ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آپ بچوں کو پکڑ کے, اس نے سبق یاد نہیں کیا, مار کے, آپ کو بتایا نا مظفر گڑھ میں بچے کو مار دیا, مر گیا وہ مسجد میں بچہ. نہیں, ایسے کیسز تو ہر جگہ پہ ہے نا. آپ کی سوسائٹی میں چائلڈ ابیوز ہر جگہ پہ ہے. بالکل چائلڈ ابیوز تو ہے نا. پھر ایپسٹین فائل میں اور مدرسوں میں فرق تو نہ رہا نا, وہ بھی چائلڈ ابیوز ہی کر رہے تھے. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ نہیں, مدارس میں تو قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. تعلیم بالکل تعلیم دی جاتی ہے بھائی, میں سب کو غلط نہیں, لیکن جہاں پہ غلط ہو رہا ہے, جہاں غلط کیا جا رہا ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں ہر اس کی بات نہیں کر رہا. ایپسٹین فائل کیوں بری تھی؟ کیونکہ مائنرز بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی. اور ہمارے اگر کوئی ایسے حرکتیں, ہمارے کتنے لوگ ہیں سر, آپ اس معاملے میں آپ مدارس کو غلط اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ قانون سازی ہوئی ہے, ابھی قانون سازی ہوئی ہے, ابھی کم عمر بچوں کی شادی کو جائز قرار دے دیا گیا. اس بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگر مدارس کا آپ کہہ رہے ہیں, اگر بچہ بالغ ہے, بچی بالغ ہے, لا بن گیا نا, لا بن گیا. واٹ اسلام سیز, اسلام کہتا ہے بچہ بالغ, بچی بالغ, نکاح کرا دو, ختم ہوگی بات. اب اگر وہ 16 سال میں بالغ ہے بچہ اور بچی 13 سال 14 سال میں, تو بالکل یہ تو سب بہترین. اما عائشہ کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ نہیں, لیکن وہ جو قانون بنا ہے اس قانون کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ انڈر ایج بچوں انڈر ایج, بٹ اگر وہ بالغ ہیں تو بالکل الاؤڈ ہے, کر سکتے ہیں آپ اسلام کی بات کریں نا. لا آپ کا کون سا لا سیدھا ہے؟ آپ کا لا کون سا سیدھا ہے؟ نہیں, آپ کا آئین بنا ہوا ہے, یہ ملک کی کون سا آئین ہے؟ وہ آئین ہے جو رات کو 12 بجے کھل جاتا ہے, جن کے کیسز, امیر لوگوں کے کیسز چلتے ہیں, غریب بیچارہ مر جاتا ہے 5 سال بعد کیس, یہ آپ کا آئین ہے. اس آئین کی آئین بنے تو سب کے لیے برابر ہو نا. یہ آئین تو اور ہے, روڈوں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں عوام کھا رہی ہوتی ہے اور ایک پروٹوکول جانے کے لیے 1.5 گھنٹہ سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں. یہ کون سا آئین؟ تو سر اس میں کون سے عدالتوں میں ابھی بھی جائیں نا آپ, کیسز دیکھیں, غریب آدمی کیا جو پیسے نہیں دے سکتا, انہی گاڑیوں کے پیچھے نارے بھی تو ہم ہی مارتے ہیں نا. تو یہ تو بس یہی جہالت ہے نا, اسی جہالت کو ایڈریس کرنا ہے نا. یہ جہالت سے نکل لینا باہر. کون نکالے گا؟ فوج نکالے گی. اب وہ بھی فوج نکالے گی. آپ خود نکلیں گے بھائی, خود نکلنا ہے آپ نے. آپ کو کوئی آگے منہ میں لالی پاپ نہیں ڈالے گا. دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, آپ باہر فلسطین کا جھنڈا لے کے نکل نہیں سکتے. سر اگر آپ جھنڈا لے کے نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ جھنڈا لے کے نکلیں گے تو پھر وہ جھنڈے کے ساتھ میں بھی غائب ہو جاؤں گا نا. سچ بولنے پہ تو یہاں پہ پابندی ہے, ڈیموکریسی کے نام پہ تو یہ جہالت ہے. ڈیموکریسی کدھر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ غلام اور امپیریلزم کا شکار ہے. آپ سچ نہیں بول سکتے. آپ نے ووٹ بولیں, آپ سچ ووٹنگ ہوتی ہے, بولیں آپ سچ. لے آپ یہاں پہ نام, لے آپ نام. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں, آپ نام لینا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نہیں لے سکتے. آپ ووٹنگ نہیں ہوتی. کھل کے بات کریں. نہیں کر سکتے آپ بات, آپ نہیں کر سکتے. کریں گے آپ کو پتہ ہے, یہاں سے باہر میں نکلوں گا پتہ نہیں میں کدھر چلا جاؤں گا. نہیں کر سکتے. فلٹر لگا کے بات کرتے ہیں آپ. یہ آپ کی ڈیموکریسی ہے, یہ آپ کا حق ہے. کون لے کے جائے گا؟ چھوڑیں جی, یہ باتیں نہ کریں, یہ آپ کہیں اور چلی جائے گی بات. سچ حق پہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی میڈیا کا چینل سچ حق پہ بات نہیں کر رہا. کرے نا بات, کرے نا. شمال کا میں آپ کو بتاتا ہوں, سچ کا سفر لکھا ہوا ہے. سچ کا سفر ہے. وہ فلٹر ساتھ چھوٹا سا فلٹر بھی لگایا. سر آپ نے میرے آپ فلٹر لگا کے دیکھیں نا, آپ فلٹر لگا کے, آپ نے بریک لی تھی, آپ نے بریک بھی اسی لیے لی تھی کہ آپ نے مجھے کہا فلٹر لگائیں.
نہیں میں نے تو نہیں نہیں آپ نے دیکھے آپ نے بولا تھا سچ پہ بات کریں آپ سچ بولیں آپ سچ بولیں میں نے تو ایسی بات آپ سچ پہ بات کریں گردن بھی کٹ جائے حق پہ مریں گے شہادت ہے آپ اچھا سر مر جائیں حق پہ کوئی مسئلہ نہیں یہ کرپٹ سسٹم ہے یہ کرپٹ سسٹم ہے اور سر بات پانی لائیں جی پانی لائیں بات سنیں ایک منٹ جی یہ بھی بیٹھے آپ کہنے نا سچ بولیں آپ کہنے سچ بولیں ہاں جی وہ بھائی بھی بیٹھے ایک پوائنٹ لے لینا میرا بھی لے لیں کسی اور کی بھی سن لینا a good listener is a good speaker جی سر اب مسئلہ یہ آپ یہاں سے نیچے جاتے ہیں سچ بولنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں ایک چھری بھی نہیں ہے جی ایک آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہے اس کے پاس 3 کلاشنکوف ہیں جی جی اس کے سامنے آپ نے سچ بولنا ہے کہ آپ کو بالکل ویسے ہی سچ بولنا چاہیے جو آپ کے دل میں دین اسلام کے کانٹیکسٹ میں بات کروں یا آپ کو اپنے حکمت کا استعمال کرنا وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ جب ابھی آپ کو مجھے پتہ ہو میری بات سنیں نا آپ کی اپنی بالکل سچ بولیں آپ نے اب بندوقیں لاگے کھڑی کر دی ہیں وہاں کی وجہ آگے کیا کھڑا ہے یہاں تو کوئی بندوق نہیں ہے نا میرے بھائی یہاں پہ تو کیمرہ لگا ہوا ہے آپ بات ہی سوچ رہے ہیں میرے بھائی یہاں کیمرہ لگا ہوا نا میری بندوقیں تو نہیں ہیں ہوں گی تو میں ظاہری بات ہے میری چھوٹی میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے میں ماں باپ کا ایک بیٹا ہوں جب کلاشنکوف لے کے کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ سر قرآن کہتا ہے جب آپ کو جان کا خطرہ ہو وہاں پہ اگر آپ زبان سے کلمہ چھوڑ دیں اور دل میں آپ کا مطمئن ہو کہ آپ کے دل میں کلمہ ہے تو that is also the point یہ قرآن کی آیت ہے یہ ہے قرآن کی آیت لیکن یہاں بندوقیں نہیں ہیں اگر بندوقیں کھڑی ہوتی تو میں قرآن کی وہ آیت یاد رکھتا اور میرے گھر میں بھی بچے ہیں میرے وہ ہے میں اس طریقے سے حکمت عملی کرتا لیکن آپ نے کیمرہ لگایا ہے اسی لیے چینل اس لیے بنایا ہے کہ لوگوں تک سچ اور حقائق لے کے جائیں وہ سچ اور حقائق لے کے کوشش کر رہے ہیں لے کے جانے کی لیکن ہم نے اسی لیے تو لائیو پروگرام رکھا ہے ہم نے کوئی فلٹر لگا کے ایڈیٹنگ لائیو ہو رہا ہے حالانکہ یہ کہہ رہے تھے ریکارڈڈ ہو ہم نے لائیو کیا ہے پروگرام آپ کہہ رہے تھے ریکارڈڈ ہو اسی لیے کہہ رہا تھا آپ کو پہلے میں نے اس چیز کا وہ متنبع کر دیا تھا کہ میں بولوں گا تو کھل کے بولوں گا کھول کے بولیں اور رمضان میں ہوں روزے میں ہوں الحمدللہ آج کا روزہ میرا بہت اچھا اس لیے کہ میں نے جو بولا سچ بولا میں نے فلٹر شلٹر لگا کے بات نہیں کی الحمدللہ آج میں سکون سے سر دیکھیں آج میں نے روزہ کیونکہ یہاں پہ روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں روزہ رکھ کے لڑائیاں بھی کرتے ہیں اور روزہ رکھ کے جو ہے نا لوگوں کو ناراض کیا ہوا ہے اور رمضان کے نام پہ صرف انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ چل رہی ہے پتہ مقصد کوئی نہیں ہے کہ بھائی اس کا مقصد ہے تقوی اگر وہ نہیں ہے تو بس ذیشان ایک آخری پوائنٹ میں اور میں تو آج یہ رمضان کا مہینہ is a good speaker ایک آخری پوائنٹ سر ایک آخری پوائنٹ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انتہا پسند ہے تو سچ میں بھی انتہا پسندی ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے سچ میں انتہا پسندی یا بیلنس ہونا چاہیے بالکل ہونی چاہیے بس ٹھیک بالکل ٹھیک سر دیکھیں ہم نے قول قولا سدیدا سیدھی سیدھی بات کرو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کرو اگر مجھے پتہ نہیں احتیاط نہ کرو سیدھی بات بولا اگر بندوق ہو تو میں جھوٹ بولوں گا نہیں جب آپ نے بولا اگر آگے بندوق ہو میں جھوٹ بولوں گا دیکھیں جب وہ ٹائم آئے گا تو وہاں پہ کیا پتہ وہ ٹائم نیچے اترے ابھی میں سچ بول رہا ہوں کیا پتہ ٹائم نیچے اترے تو اگر آئے گا تو میں وہاں بولوں گا بھائی میں تو میرے بھائی نے مجھے بلایا تھا میں تو سیدھی بات کی میں تو پہلی دفعہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں جو میرے دل میں تھا میں نے بات کر آپ سے اجازت چاہیں گے اس سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا دیکھیں ہم نے معاشرے کے اوپر بڑی تنقید کر لی ہے بڑی ہم نے اس کے اوپر کر لی ہے بات اب اس کی مثبت چہرے کی طرف جاتے ہیں ہر چیز جہاں پر وہ پھول ہوتے ہیں وہاں پر کانٹے بھی موجود بالکل ایسا ہی لیکن اگر اس کی جو مثبت سائڈ پر اگر ہم جائیں تو کیا اس میں بہتری کی کوئی گنجائش ہے یا بہتری آ سکتی ہے بالکل آ سکتی ہے بالکل آ سکتی ہے ایک طریقے سے آ سکتی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے معاشرے میں سیکٹ بنے ہوئے ہیں یہ اپنی اپنی کتابوں کو چھوڑ کے قرآن کو پکڑ لیں اور جو قرآن نے پالیسی دی ہے جو قرآن نے بتایا ہے اس کو سارے پکڑ لیں ایک پیج پہ آ جائیں قرآن کے اچھا یہ یہی کامیابی ہے وہ اللہ کی کتاب جس نے چھوڑ دی اللہ کہتے ہیں میری جو لوگ شیعہ سنی کا کویسچن کرتے ہیں پھر اس پہ آپ کیا کہیں گے شیعہ بھی وہی قرآن مانتا ہے سنی بھی وہی قرآن مانتا ہے آپ قرآن تو کھولے نا آپ نے اپنی اپنی کتابیں نہیں میں نہیں میرا یہ سوال ہے آپ کا قرآن کدھر ہے قرآن تو کھولے قرآن کھل ہی نہیں رہا قرآن میں اللہ نے کیا پالیسی دی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے 98 صورتیں ہیں قرآن میں کہ یہ 98 پالیسیز ہیں ایک مسلمان کے لیے پکڑ لو اور پھر اپنا آپ دیکھو حالات کیسے بدلیں گے پھر آپ کو افغانستان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی الحمدللہ آپ سب جب ایک پیج پہ آ جائیں گے نا آپ جب ایک پیج پہ ہوں گے تمام امت مسلمہ پھر آپ ایک طاقت ایک قوت بنیں گے پروگرام کے اختتام پر سر میں آپ کی بات کوٹ کروں گا کہ سر کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم قرآن آپ لڑتے رہیں گے اور اسی طرح ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے چلیں تو یقیناً یہ جو معاشرے میں خرابیاں ہیں یہ بہتر ہو سکتی ہیں ہر جگہ پر جہاں پر آپ دیکھیں معاشرے میں خرابیاں موجود ہیں لیکن اس کا ایک ہی حال ہے جو کہ ہمارے میزبانوں کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ ہم اگر قرآن کو فالو کریں ہم قرآن کے مطابق اگر زندگی گزاریں تو
یقیناً اس کا جو حل ہے وہ نکل سکتا ہے. تو آج کا پروگرام ہمارا آپ کو کیسا لگا؟ آپ کیمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.